بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ ترجمہ حدیث۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ جو فرمان ہے حضور کا، یہ واقعہ پیش کیوں آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے غلام تھے، جب ہجرت کا موقع آیا سرکار نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ہجرت کی جائے۔ حضور کے غلاموں کے اندر ایک غلام تھا جو کسی ایک عورت پر اس کا دل جمع ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے اس کو کہا کہ جب تک تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اس وقت تک میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ تو جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو اس کی نیت کیا تھی؟ اس نے جو نیت کی تھی کہ میں اس عورت کے پاس جاؤں گا، یعنی نکاح کی نیت اس کی تھی، اور اس عورت کا نام تھا ام قیس۔ جب ہجرت کر کے آئے اس کی نیت یہی تھی کہ میں جا کے اس عورت سے نکاح کروں گا، اور جب یہ خبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سنائی گئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہی ہے، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اس کی نکاح کے لیے ہی ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کے لیے ہی ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا، بری نیت ہوگی تو اس کی جزا بھی ملے گی، اس کو عذاب بھی ملے گا۔ نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا۔ ایک حکایت، ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ بڑی بہترین اور عبرت خیز ہے۔ مشہور ہے کہ ایک بزرگ کے دو مرید تھے نا، ایک مرید نے مسجد کے دروازے پر ایک کھونٹا گاڑ دیا جس کو ہم قلعہ بولتے ہیں، اور دوسرے نے اس کھونٹے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جب ان بزرگ کو لوگوں نے ان دونوں مریدوں کی حرکتوں سے آگاہ کیا، متنبہ کیا، بتایا تو وہ بزرگ صاحب کشف تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے
تو انہوں نے مراقبہ کیا اور اپنے دونوں مریدوں کی قلبی نیتوں کو دیکھ کر فرمایا کہ سبحان اللہ، فرمایا کہ دونوں کو ثواب ملا۔ حاضرین نے حیرت سے کہا کہ حضرت ایک نے تو اکھیڑ دیا ہے اور ایک نے گاڑا ہے، فرمایا کہ دونوں کو برابر ہی ثواب ملا۔ تو کہہ رہے یہ کیسے ہوا، دونوں کو برابر ثواب کیسے ملا؟ تو بزرگ نے زور دے کر فرمایا، بڑی بلند آواز کے ساتھ فرمایا کہ ہاں ہاں دونوں کو ثواب ملا اور دونوں کو بالکل برابر ثواب ملا۔ جب لوگوں کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی تو آپ نے دونوں مریدوں کو بلا کر لوگوں کے سامنے پوچھا کہ تم نے مسجد کے دروازے میں یہ کھونٹا کیوں گاڑا تھا؟ اس نے کہا حضور میری نیت تو یہ تھی کہ مسجد لبے سڑک تھی، اونٹ والے، گھوڑے والے، بیل والے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ان لوگوں کا دھیان اپنے جانوروں میں لگا رہتا ہے کہ نامعلوم جانور کھڑے ہیں یا بھاگ گئے ہیں، اور وہ خوب دل لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے میں نے وہاں ایک کھونٹا گاڑ دیا، یعنی قلعہ گاڑ دیا تھا تاکہ لوگ اس میں اپنے جانوروں کو باندھ کر حضور قلب اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ بزرگ نے حاضرین سے فرمایا کہ اب بولو تم لوگ کیا کہتے ہو، بتاؤ اس شخص کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں؟ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک ضرور اس کو ثواب ملنا چاہیے۔ پھر بزرگ نے دوسرے مرید سے دریافت کیا، پوچھا کہ کیوں جی تم نے کھونٹے کو کیوں اکھاڑا؟ اس نے عرض کیا کہ حضور اس مسجد کے کئی نمازی نبینا ہیں اور اندھیری راتوں میں بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو میں نے اس نیت سے کھونٹے کو اکھاڑ دیا کہ کسی نمازی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ تو بزرگ نے حاضرین سے دریافت فرمایا کہ کہیے بتاؤ اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے ثواب کا کام کیا ہے یا نہیں؟ تو سب نے کہا یقیناً اس نے ثواب کا کام کیا ہے، لہٰذا اس کو ضرور ثواب ملنے چاہیے۔ اور فرمائیے کہ دونوں مریدوں کا عمل ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہے، مگر چونکہ دونوں کی نیتیں اچھی تھیں اس لیے دونوں کو برابر ثواب ملا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔